السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ پرویز الہی صاحب نشان عبرت بن گئے ہوئے ہیں۔ ان کے متعلق عجیب و غریب قسم کی طرح طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ وہ خود دعائیاں دے رہے ہیں بیٹھ کر، ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، نہ بیٹا ساتھ دے رہا ہے، نہ قائد ساتھ دے رہے ہیں جنہوں نے جنم کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، اور نہ نظام عدل پرویز الہی کے لیے کوئی رعایت نکال پا رہا ہے، لہذا وہ دعائیاں دینے پر مجبور ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات، مولانا صاحب کیا مانگ رہے ہیں، ان کو کیا ملنے والا ہے، کیا نہیں ملنے والا، نواز شریف صاحب کا جیل جانے کا ارادہ عزم، اور پھر ایک صفحہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کا۔ معاملات ظاہر ہے دن بدن کچھ نیا رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ ابھی جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ تو اپنا سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے۔ سعودی عرب میں ہیں وہ، وہاں پر انہوں نے میل ملاقاتیں کی ہیں، اور جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق نواز شریف صاحب نے اندیا دے دیا ہے، کہہ دیا ہے کہ جناب تیاری کر لیں، انتخابات نومبر میں ہوں گے۔ میری انفارمیشن بھی یہی تھی، میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جو مسلم لیگ نون میں باثر جو لوگ ہیں وہ انتخابات ڈیلے نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ نومبر میں انتخابات ہوں۔ ایک حصہ مسلم لیگ نون کا ظاہر ہے تقریباً آدھا حصہ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ انتخابات اپریل میں چلے جائیں، مارچ اپریل میں، اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے بھی یہی رائے آ رہی تھی، فوج کے اندر سے، کہ انتخابات ذرا معیشت ٹھیک کرنے کے بعد انتخابات کی طرف جایا جائے۔ لیکن پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ، آدھی مسلم لیگ جو باثر لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ اس رائے کے تھے کہ اب انتخابات کے بغیر معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ایک آکسیجن ملی ہے IMF کی، اس آکسیجن کا فائدہ اٹھائیں اور پھر انتخابات کی طرف جایا جائے تاکہ پراپر علاج ہو، اور اگر ابھی بھی انتخابات ڈیلے کریں گے تو پھر معیشت بھی ٹھیک نہیں ہوگی، سیاسی عدم استحکام پہلے ہی بہت گہرا ہے، مزید گہرا ہو جائے گا۔ تو نواز شریف صاحب نے یہ واضح کر دیا ہے یا اندیا دے دیا ہے کہ تیاری پکڑ لیں جی، نومبر میں انتخابات۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ میاں صاحب نے کہا ہے کہ جی میں پاکستان آنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہوں، کچھ وقت جیل جانا پڑا کچھ وقت کے لیے تو چلا جاؤں گا، یعنی ظاہر ہے کچھ وقت کے لیے جانا پڑے گا ان کو، ایک امکان موجود ہے، چاہے موجودہ چیف جسٹس جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں یا ان کے ہوتے ہوئے نواز شریف صاحب آئیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب آئیں گے، وہ ایبسکانڈر ہیں، مفرور قرار دیے گئے مختلف مقدمات میں، اور خاص طور پر وہ سزا یافتہ تھے، تو جیل سے چند ہفتوں کی رہائی ملی تھی ان کی مشروط، کہ وہ علاج کروا کر واپس آ جائیں گے۔ 2019 میں گئے تھے، تو اب تقریباً 4 سال ہو گئے۔ تو 4 سال کے بعد جب وہ آئیں گے تو ایک امکان یہ ہے کہ وہ آئیں اور اپنے آپ کو عدالت میں سرنڈر کریں، اور ساتھ ہی ضمانت کی درخواست دے دیں، اور ساتھ ہی کہیں کہ جی میری جو اپیلیں ہیں وہ منظور کریں اور مجھے سزائیں میری کالعدم کر دیں، یا اپیلوں کی منظوری تک مجھے ضمانت دے دیں، سزا معطل کر دیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا امکان موجود ہے، زیادہ امکان ہے یہ، لیکن نواز شریف صاحب کو یہ خدشہ ہے، اور جس کا امکان بھی موجود ہے لیکن وہ کم ہے، کہ وہ آئیں اور عدالت کہے کہ جی ٹھیک ہے جی آپ سرنڈر کریے، آپ جائیں ذرا جیل، اور ہم فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ نوٹسز ہوں گے نا فریقین کو، نوٹسز بھیج دیتے ہیں نیب کو، یا جو بھی نواز شریف کے مقدموں میں ان کو سزا دلوانے میں شامل تھے، اٹارنی جنرل کو، حکومت کو، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ ریاست کے معاملات ہوتے ہیں نا۔ عمران خان صاحب چلے گئے لیکن ریاستی ادارے تو ادھر ہی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اب اٹارنی جنرل ظاہر ہے نون لیگ کی یا حکومت کی بات مانیں گے، نیب ظاہر ہے وہ اب نواز شریف کی ضمانت منسوخی کی، ضمانت دینے کی مخالفت کیسے کرے گا؟ لیکن اس کے باوجود امکان ایک چھوٹا سا موجود ہے کہ ان کو جیل جانا پڑ سکتا ہے آ کر، اور پھر نوٹسز ہو جائیں گے، تو اس کے بعد ایک آدھ سماعت، چاہے وہ 2-3 ہفتوں میں ہو یا 2-3 دنوں میں ہو، اس کے بعد میاں صاحب کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ تو جیل بھیج کر چلے جائیں گے تو جیل خانہ جات کی وزارت کہے گی کہ جن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کو ہسپتال شفٹ کر دیں، تو ہسپتال پھر وہ شریف میڈیکل سٹی منتقل کیے جائیں، یا اسلام آباد کے کسی بڑے اسپتال میں، یا لاہور کے سروس اسپتال میں، جہاں بھی میاں صاحب جانا چاہیں گے ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں اب اپنی زبان سے ان کے آیا کہ جی میں اب آ رہا ہوں اور جیل جانے کو تیار ہوں، لیکن نومبر والی کہانی کہ نومبر میں انتخابات ہوں گے، تو اب امکانات جو تھوڑے بہت تھے نا، کہ میں تو 90% اس بات کا
میری جو انفارمیشن اور میرا جو تجزیہ ہے کہ 90% انتخابات ہوں گے وقت پر، باقی 10% ہیں تو وہ اگر نون لیگ کھڑی ہو جاتی ہے پوری کی پوری کے انتخابات وقت پر ہوں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس اگر ان کی جو رائے ہے اس رائے کے اوپر وہ دوسری رائے لینے میں کوئی دیر نہیں کریں گے۔ دوسرا معاملہ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف صاحب کا، لیکن اس سے پہلے، اور آرمی چیف اور وزیر اعظم کا ایک صفحہ، لیکن اس سے پہلے جو معاملات چل رہے ہیں پرویز الہی صاحب کے، حیران کن عجیب و غریب قسم کی خبریں۔ ایک خبر ہے کہ جی پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی محسن نے مجھے مروا دیا، مونس الہی نے محسن کا بھی کہیں گے، محسن نقوی کا بھی، مونس الہی صاحب نے، میرے بیٹے نے مجھے پھنسا دیا ہے۔ اچھا خاصا میں وزیر اعلیٰ بن رہا تھا پی ڈی ایم کی طرف، وہاں وزیر اعلیٰ بنتا تو ابھی تک وزیر اعلیٰ ہی ہوتا ظاہر ہے، اور کیونکہ اگست تک اسمبلی کی مدت تھی نا تو ابھی تک وزیر اعلیٰ ہوتا، لیکن مونس الہی نے مجھے زبردستی ادھر دھکیلا، اور میں بھی باپ اس کی محبت میں بیٹے کی کہ یہ جی میں اپنی زندگی جی چکا ہوں، میری سیاست ہو گئی ہے، آخری بار وزیر اعلیٰ بنا ہوں، اس کے بعد بیٹے کی سیاست ہے، تحریک انصاف کا فیوچر ہے، تحریک انصاف اگر اگلی بار اقتدار میں آئے گی تو مونس وزیر اعلیٰ بن جائے گا، یہی تھا نا۔ اس چکر میں پرویز الہی صاحب نے کلٹی ماری، پھرکی گھمائی، گئے وہ ادھر معاہدہ کر لیا تھا زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف کے ساتھ، مٹھائیاں کھا لی تھیں، اور اس کے بعد اگلے دن مونس الہی ان کو گاڑی میں بٹھا کے بنی گالا لے گئے، اس کے بعد حالات خراب ہو گئے۔ تو پرویز الہی صاحب کا یہ جملہ اگر کہیں سے کوٹ ہو رہا ہے کہ انہوں نے جیل میں، کیونکہ ملاقات کی ہے ان سے، سچ اصل بات تو یہ ہے شجاعت حسین صاحب نے، تو شجاعت حسین صاحب کے ساتھ ملاقات میں پرویز الہی صاحب نے یہ جملہ کہا ہے کہ انہوں نے مروا دیا۔ میں تو تیار ہوں پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے، لیکن مونس الہی حتمی فیصلہ کریں گے، اعلان وہ کریں۔ مونس الہی کہہ رہے ہیں کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک محمود شاکر صاحب رپورٹر ہیں، انہوں نے بھی پرویز الہی صاحب کے حوالے سے خبر دی ہے کہ جی آج کیونکہ کل ہائی کورٹ میں آئے ہوئے تھے پرویز الہی صاحب، تو پرویز الہی صاحب سے انہوں نے خود پوچھا کہ جی آپ چھوڑ رہے ہیں اپنا پی ٹی آئی، اور مونس الہی راستے میں رکاوٹ ہیں، اور آپ مسلم لیگ قائد اعظم کی طرف واپس جا رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرویز الہی صاحب نے کہا کہ نہیں، ایسی ان ساری خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب چھوڑنا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی، لیکن پرویز الہی کو رعایت نہیں مل رہی۔ پی ٹی آئی چھوڑنے کے بدلے میں رہائی ملے گی؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ پرویز الہی صاحب لمبے کے لیے گئے۔ پرویز الہی صاحب کے خلاف محمد خان بھٹی وعدہ ماف گواہ بنے بیٹھے ہوئے، زمان خان کو گرفتار ہے، مونس الہی بذات خود پیسہ پوسا لے کے باہر چلے گئے ہیں۔ خبر کے مطابق مونس الہی سے جو ملاقات تھی شجاعت حسین کی، اس دوران مونس الہی کو فون ملایا گیا، بات کروانے کی کوشش کی گئی پرویز الہی سے، مونس الہی نے فون نہیں اٹینڈ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے پرویز الہی کو پیغام بھیجا کہ جی آپ کھڑے رہیں۔ مطلب آپ دیکھیں کہ باپ جیل میں ہے، بجائے اس کے کہ بیٹا باپ کو کہے کہ یار ٹھیک ہے نا آپ جیل میں، میں باہر بیٹھا ہوا ہوں، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، آپ باہر تو آ جائیں، جو آپ کو فیصلہ مناسب لگتا ہے کر لیں۔ نواز شریف صاحب کے جو بچے باہر تھے نا، حسن اور حسین نواز، تو وہ یہ باپ کو یہ نہیں کہتے تھے کہ جی باجی ڈٹے رہیں، ہم دیکھ لیں گے، تو ایسا نہیں کہہ رہے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح والد صاحب بھی باہر آ جائیں، اور پھر وہ لندن چلے گئے تو انہوں نے والد صاحب کو سکون کرے تھا، چل کرے۔ انہوں نے اپنے فیوچر کی سیاست کے لیے، وزیر اعلیٰ بننے کے لیے اپنے باپ سے قربانیاں نہیں لی تھیں۔ مونس الہی یہ کر رہے ہیں۔ مونس الہی کے جو یار دوست جن سے ہم بات کرتے ہیں کہ یار یہ کیا رویہ ہے، یہ کوئی انقلابی لوگ تو نہیں ہے نا۔ پرویز الہی صاحب آج بھی کہتے ہیں، مونس الہی صاحب آج بھی کہتے ہیں ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ انقلابی جو مونس الہی صاحب بنے ہوئے، چکر کیا ہے، اور باپ کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مونس الہی صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا دور آئے گا اور میں وزیر اعلیٰ ہوں گا، تو اب وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے وہ 75 سال کے 74 سال کے باپ کو یا 77 سال کے ان کو جیل میں انہوں نے رکھوایا ہوا ہے، ادھر سے بھی رہائی نہیں ملے گی، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن ایک جیسچر ہوتا ہے نا باپ کے لیے کہ جی ٹھیک ہے جی ابا جی آپ کو اگر رعایت مل جاتی ہے، رعایت ہوتی ہے تو اب لے لیں، میری سیاست کو چھوڑ دیں، میں بعد میں دیکھ لوں گا، عمر پڑی ہے دیکھ لیں گے، کر لیں گے سیاست۔ پرویز الہی صاحب کا بیٹا، ان کو ترس اور رحم نہیں ہے۔ پرویز الہی صاحب کے لیے جو لیڈر عمران خان صاحب،
انہوں نے مڑ کے پرویز الہی صاحب کا پوچھا نہیں، پی ٹی آئی کے کسی لیڈر نے مڑ کے پرویز الہی صاحب کا نام زبان پر نہیں لائے. وہ عمران خان صاحب کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے. ویسے بھی جب عمران خان صاحب، پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ تھے، عمران خان صاحب روزانہ باجوہ صاحب کے خلاف تقریر کرتے تھے، پرویز الہی صاحب عمران خان کی مذمت کر رہے ہوتے تھے بیٹھ کر، اور باجوہ صاحب کے حق میں اسٹیٹمنٹ دیتے تھے. اور یہ تک کا کہہ دیا تھا پھر کہ ہمیں تو باجوہ نے بھیجا تھا آپ کی طرف کہ آپ جا کر عمران خان کے وزیر اعلیٰ بنے، تو وہ تو ہمارے محسن ہیں باجوہ صاحب. اور پھر جب اسمبلی توڑ دی گئی تو اس کے بعد بھی پرویز الہی اور مونس الہی صاحب نے بار بار کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے، جو کچھ ہوا ہے وہ سیاسی غلطیاں اپنی ہیں، پیمپر بدلنے والوں کا کوئی قصور نہیں، نیپیاں بدلنے والوں کا کوئی قصور نہیں ہے. تو اب جب پرویز الہی صاحب، جنہوں نے عمران خان صاحب کو اس دن کے لیے پراپر بریف کیا تھا کہ جی اگر ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے تو ہم ہوں گے جیلوں میں، تو وہ جیل کاٹ رہے ہیں، عمران خان صاحب باہر پھر رہے ہیں. اس پہ فٹ بڑھا ہے پرویز الہی صاحب کو، غصہ بڑھا ہے. جو نکالا ہے آج انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں جب آئے تھے تو وہاں انہوں نے کہا تھا کہ جی جس طرح عدالت کو کہا کہ جس طرح عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ضمانت مل گئی ہے، اسی طرح مجھے بھی ضمانت دے دیں حضور. دیکھیے کتنی گہری بات ہے کہ جن لوگوں نے سارا کچھ کیا ہے 9 مئی، وہ آزاد پھر رہے ہیں. اور میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرنے والا سب سے پہلا آدمی تھا، تو مجھے ضمانت نہیں مل رہی. قریشی بھی رہا ہو گئے، عمران خان کو گرفتار نہیں کر پا رہا، اور میں جیل میں پڑا ہوں. تو جس طرح وہ رہا ہیں مجھے بھی رہا کروا دیں. مطلب دکھ ہے نا، تکلیف ہے ان کے اندر نا کہ یار یہ کیا چل رہا ہے بھائی، میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. حلمی ہیں پرویز الہی صاحب کے ساتھ. تو اس پر عدالت میں تو بڑا کہکا لگا، لیکن یہ بہت مطلب تکلیف والی بات ہوتی ہے نا کہ آپ جو لیڈر ہے وہ اس کو کوئی لیڈر کا عالم دیکھ لے. سر لیڈر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک انوکھی درخواست دائر کی 14 اور 15 مارچ کو، جو کچھ لاقانونیت پھیلائی گئی. عدالت کا اریسٹ وارنٹ تھا عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے، توشہ خانہ کے فرد جرم عائد کرنے کے لیے. پولیس آتی ہے، عمران خان صاحب کے وہاں جتھے بیٹھے ہوتے ہیں، پولیس کے اوپر پیٹرول بم چلاتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں، ڈنڈے چلاتے ہیں، پتھر چلاتے ہیں، جو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، شہر کو مطلب وہ کیا ہوتا ہے میدان جنگ بنا دیتے ہیں. پولیس کی طرف چاروں طرف سے حملے ہوتے ہیں، اور اس واقعات کو عدالت رکوا دیتی ہے. وہ پولیس سے آپریشن 2 دن جو چل رہا ہوتا ہے پولیس کی کارروائی، اس کو رکوا دیتی ہے عدالت. حکومت اس پر جے آئی ٹی بنا دیتی ہے، پولیس پر تشدد کے، پولیس پر حملوں کی. عمران خان صاحب عدالت میں چلے جاتے ہیں کہ جے آئی ٹی کو غیر قانونی قرار دیا جائے، تحقیقات نہ ہونے دی جائے. اب آپ سوچیں نا، تحقیقات کیوں رکوا رہے ہیں عمران خان صاحب؟ میں نے کئی بار یہ گزارش کی ہے کہ عمران خان صاحب 18 مارچ کا ذکر کرتے ہیں کہ جی میرے اوپر حملہ ہوا تھا، مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا. 18 مارچ کو زمان پارک میں جو پولیس نے کارروائی کی اس کا ذکر کرتے ہیں. 14 اور 15 مارچ کا ذکر نہیں کریں گے، کیونکہ 14 اور 15 مارچ عمران خان صاحب کے گلے کا توق ہے، وہیں سے 9 مئی نکلا ہے. تو وہ 14 اور 15 مارچ کی جو تحقیقات اور تفتیش ہیں، جے آئی ٹی بنی ہے، وہ رکوانے کے لیے عمران خان صاحب عدالت لاہور ہائی کورٹ میں گئے تھے. اور لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس امجد رفیق، 3 رکنی بینچ، انہوں نے عمران خان صاحب کی درخواست قرار دے دی ہے کالعدم کہ نہ بابو یہ نہیں ہو سکتا، تفتیش اور تحقیقات تو نہیں روکی جا سکتی نا. اس کے بعد اگر اس کے بنیاد پر کوئی مقدمہ بنے گا، اس کے اوپر جو سماعت شماعت ہوگی تو اس میں آ جائیے گا، پھر دیکھ لیں گے آپ کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ انصاف ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ کر لیں گے، ہم تو پھنستے ہیں نہیں پھنستے وہ دیکھ لیں گے. یہ خان صاحب کا کام ہے. تو وہ عمران خان صاحب اپنے لیے اس طرح کے سارا کھیل کھیل رہے اور پرویز الہی صاحب کو تنہا چھوڑا ہوا. نشان عبرت جماعت کے صدر ہیں، اور ظاہر ہے میں اکثر جو بات کرتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب کو بالکل اسی طرح رعایت نہیں ملنی جس طرح عمران خان کو نہیں ملنی، کیونکہ عمران خان کو 9 مئی کرنے، 14 مارچ، 15 مارچ کرنے، لانگ مارچ کرنے کی حوصلہ دینے والے جو تھے نا وہ پرویز الہی صاحب تھے. ان کی ختم ہوئی سیاست اس کو زندہ انہوں نے کیا ادھر جا کر، پی ڈی ایم کے بجائے اس طرف جا کر، پی ڈی ایم کے ساتھ معاہدہ کر کے بنی گالا جا کر عمران خان کا وزیر اعلیٰ بننے کر پنجاب واپس دلوا دیا تھا. عدلیہ مینیج کر کے دی محمد خان بھٹی کے بقول. انہوں نے کہا عدلیہ پرویز الہی مینیج کر رہے ہیں،
عمران خان کو جتنا ریلیف مل رہا ہے اس کے پیچھے گڈ ٹو سی یو والا جسٹس تو ہے ہی، مگر اصل میں کچھ پرویز الہی صاحب کا کارنامہ بھی ہے۔ اچھا، اب یہ معاملات تو ہو گئے، اب دوسرا جو معاملہ ہے، پرویز الہی صاحب ہو گئے یعنی نشان عبرت، کوئی ان کا نہیں ہے۔ فیملی شجاعت حسین صاحب ہیں جو روزانہ ہر ہفتے جا کر ملاقات کرتے، ادروائز کچھ بھی نہیں۔ یہاں تک سنا ہے کہ پرویز الہی صاحب کے جو وکلا شکلا ہیں، جو مالی معاملات ہیں، مونس الہی صاحب کے باہر ہونے کی وجہ سے وہ تک ڈسٹرب ہیں کہ وہ کیسے کریں، کیا کریں۔ بہرحال اچھا، اب دو اور چیزیں ہیں، نواز شریف صاحب کی ہو گئی، مولانا صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی ہوئی ہے ملاقات۔ مولانا صاحب نے گلا کیا تھا کہ جی پی ڈی ایم اپنا وہ جو آصف زرداری اور نواز شریف نے لندن بیٹھ کر وہ جو کوئی ڈیل شیل فائنل کی ہے مجھے کیوں نہیں بتایا۔ ظاہر ہے وہ مولانا پی ڈی ایم میں ہے، پی ڈی ایم حکومت میں ہے، مولانا پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، تو نون لیگ کو تو چاہیے تھا مولانا صاحب کو بتاتے، نہیں بتایا۔ مولانا صاحب نے بات کر لی پبلک، نواز شریف صاحب نے کہا یار مولانا صاحب کو منائیں، وزیر اعظم صاحب نے ملاقات کر لی۔ اب کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ ایسی ہیں جو جن کا ذکر میں پھر کل اگلے ولاگ میں بھی کروں گا ڈیٹیل میں، یعنی آج ابھی کیوں لیٹ نائٹ، تو اس پر کیونکہ مولانا صاحب کے ساتھ کافی ساری کمنٹمنٹس بقول شخصے کی ہوئی ہیں کہ مولانا صاحب کو صدر بنانا تھا نواز شریف صاحب نے، کافی ساری چیزیں، اس پر میں ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ تو مولانا صاحب وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی پاور شیئرنگ تو ساری کی ساری ہوگی پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو مجھے کیا مل رہا ہے۔ تو اس پر وزیر اعظم صاحب نے ملاقات کر کے مولانا صاحب کے تحفظات دور کیے، کرنے کی کوشش کی ہے، اور ادھر جے یو آئی نے بھی کہا ہے کہ جی ہم تو اتحادی ہیں، ہمیں تو بتاتے ہیں نا کہ کیا ہوا ہے۔ لیکن دوسری چیز جو ہے وہ پاکستان میں وہ جو زرعی انقلاب لانے کا جو منصوبہ بن رہا ہے، اس کی ایک تقریب ہوئی ہے کل، اس میں وزیر اعظم صاحب اور آرمی چیف نے خطاب کیا ہے، اور آرمی چیف نے میرا خیال ہے کوئی شاید پہلا یا دوسرا خطاب ہوگا اس طرح کھلے کسی عوامی فورم سے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی مایوس نہیں ہونا قوم نے، مایوسی کفر ہے، اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، حالات برے ضرور ہیں لیکن ہم ان سے نکل جائیں گے اور پاکستان ترقی کرے گا۔ لیکن اس میں جو اصل چیز ہے، وزیر اعظم بھی تھے، آرمی چیف بھی تھے، اور صفا اس معاملے میں ایک نظر آیا۔ انتخابات کے معاملے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تھوڑا سا ڈفرینسز ہیں، لیکن یہ جو معاملات چل رہے ہیں نا کہ زمین ہے کروڑوں ایکڑ، اس زمین پر کاشتکاری کرنی ہے، کارپوریٹ فارمنگ کرنی ہے، اس میں مختلف دوست ممالک، پھر چین اور دوسرے ممالک آئیں گے، تو اس میں کیونکہ ہمارا سویلین سیٹ اپ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس طرح کے معاملات چلا پائے، تو لہٰذا فوج کو اس میں انوالو کیا گیا ہے، فوج اس میں ہے۔ میرے پاس ایک انفارمیشن تھی کہ جو ہمارے بڑے بڑے تاجر ہیں، پچھلے دنوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی تھی نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ جو کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم یہاں اگا سکتے ہیں، جس سے ہمیں ڈالر خرچ نہیں کرنے پڑیں گے بلکہ ہم ڈالر کمائیں گے، ہم باہر بھیج سکتے ہیں وہ چیزیں۔ کئی مثال انہوں نے دی تھی چیزیں، جس طرح خوردنی تیل کے جو بیج ہیں یہ ہو جاتا ہے، کپاس ہے، مطلب گندم ہے، بے شمار ہم اجناس جو ہے وہ اپنا پیدا کر کے ہم باہر بھیج سکتے ہیں، زرعی مبادلہ بھی کما سکتے ہیں، اور ابھی ہم جو باہر سے منگواتے ہیں تو اس پر ڈالر لگتے ہیں تو ہم وہ بھی بچا سکتے ہیں۔ تو آرمی چیف نے کہا کریں، کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو کئی بار پلان بنا کے دیے حکومت کو، حکومتیں نہیں کرتی۔ تو آرمی چیف نے کہا آپ ہمیں پلان بنا کر دیں، منصوبہ بنا کر دیں، ہم اپروو کرواتے۔ تو اس پر پھر وہ منصوبہ انہوں نے دیا، آرمی چیف نے اپروو کروا کے، آپ کو یاد ہوگا 45,000 ایکڑ زمین اس حکومت پنجاب جو نگران ہے انہوں نے الاٹ کر دی تھی، جو لاہور ہائی کورٹ نے روک دی تھی۔ تو اسی طرح کا یہ ایک منصوبہ ہے، اور اوریجنل جو سی پیک تھا اس میں بھی اسی طرح کا کچھ ڈیزائن تھا۔ آصف زرداری کو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہتے ہوئے کہ ہم اگر چائنا کی جو خوراک کی ضروریات ہیں اس کا کچھ % اگر ہم یہاں سے پیدا کر کے چائنا کو دیں تو ہمیں مطلب خوشحالیاں ہی خوشحالیاں ہیں، اتنا بڑا ملک ہے ہمارے ساتھ چائنا، اس کو اگر ہم یہ خوراک اس کی پوری تو نہیں کر سکتے لیکن تھوڑی سی اگر اس کو ہم خوراک فراہم کر لیں ان کی ضرورت کی، تو یہ اس طرح کے منصوبے ہیں جو اوریجنل سی پیک کے اصل جو منصوبے تھے اس طرف ذرا ملک لوٹ رہا ہے۔ نواز شریف صاحب نے اس سے ہٹا دیا تھا، اب یہ دوبارہ کچھ جو منصوبے سامنے آ رہے ہیں اس پر جب ساری تفصیلات سامنے آئیں گی ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ابھی جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہی منصوبے ہیں کہ چائنا کی خوراک کی ضروریات کے لیے ہم یہاں کچھ اگائیں، باقی ملک ہیں جو ہمارے جو اپنا دبئی ہے، سعودی عرب ہے، جو دیگر برادر اسلامی ملک ہیں ان کی بھی کئی ضروریات ہیں جو ہم پوری کر سکتے ہیں، تو ہمارے پاس زمین پڑی ہے وہ کریں اور ان کو دیں۔ تو اس معاملے پر ایک صف ہے۔
اب دیکھتے ہیں باقی صفحہ آگے کہاں تک ایک رہتا ہے، اور انتخابات خاص طور پر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔